بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے؟ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، کیونکہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے بہن بھائیوں۔ جو یہاں آیا اس نے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے۔ جس نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں ہے، یعنی موت ایسا دروازہ ہے جس میں ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے سب نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت ہے، موت ایسا جام ہے جس کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے۔ جیسا کہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان ہے۔ بنی اسرائیل نے چیلنج کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضرت سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے ان کی قبروں پر لے چلو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت سام بن نوح کی قبر پر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا۔ جب وہ اپنی قبر سے نکلے تو ان کے سر کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ بڑھاپا آپ کے زمانے میں نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، جب آپ نے مجھے پکارا تو میں نے آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید قیامت آ گئی۔ اس کی ہیبت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے موت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا کہ موت کی کرواہٹ تو ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی، حالانکہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال ہو گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر ہم قبر میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں صحیح معنوں میں غور کریں، تصور تو کریں ذرا کہ قبر کیا ہے، ہماری ساری مستی اتر جائے گی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر چند لوگ کسی کو گن پوائنٹ پر پکڑ کر لے جائے اور پھر اس کو کسی گڑھے کے پاس کھڑا کر کے کہیں کہ ہم تمہیں نہ تو گولی ماریں گے نہ ہی تمہارا گلا گھونٹیں گے، البتہ کچھ دیر کے لیے اس گڑھے میں ڈال کر قبر کی طرح بند کریں گے، ایسی صورت میں شاید اس کے لیے گڑھے میں بند کرنے کا صدمہ گولی مارنے کے صدمے سے زیادہ ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا، پتہ نہیں اسے تنگ اور تاریک گڑھے میں مجھ پر کیا گزرے گی۔ تو پھر قبر کا معاملہ کچھ دیر کے لیے گڑھے میں بند کر دینے کے معاملے سے زیادہ سخت ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والا غسل دینے اور کفن پہنانے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب لوگ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو کے نعرے لگا کر مجھے اندھیری قبر میں اتار رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ پتہ چلنے کے باوجود وہ بول نہیں سکتا۔ پھر مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد اعلان ہوتا ہے، کل کی مٹی دو۔ پھر لوگ تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر کے دیتے ہیں، جیسے حصول برکت کے لیے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے پھٹے پر پتھر کی سلیں رکھ کر قبر کو بند کرتے ہیں اور پھر آخری سل بھی رکھ کر گھپ اندھیرا کر وہ چلے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی سوراخ نہ کھلا رہ جائے۔ کچھ کہتے ہیں ادھر سے بھی مٹی ڈالو ادھر سے بھی مٹی ڈالو۔ پھر اس کی قبر میں منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر مرنے والے کو اس کے اچھے برے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ اگر مرنے والا چوری، شراب نوشی یا زنا میں مبتلا ہو کے مرا توبہ کیے بغیر تو اس کی قبر میں 2 سانپ بھیج دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ کر کھاتے ہیں۔ جو شخص چوری یا شراب نوشی یا زنا میں مبتلا ہو کے مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔
جو اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور اگر مرنے والا خیانت کرنے والا ہو تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع کے قریب سے گزرے تو فرمایا اف اف اف۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اکیلے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہوا؟ آپ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس قبر والے کو فلاں قبیلے پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس وقت اس نے ایک چادر میں خیانت کی، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہی چادر آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ پیاری سی وائٹی فیملی، سنا آپ نے قبر کے بارے میں، ہم سب کو ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، گناہ سے اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی معاف کرے، آپ سب کو بھی معاف کرے۔ آپ لوگ روزانہ درود شریف کی عادت بنائیں، جیسے کہ روزانہ درود شریف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے صدقے پلسرات سے بھی ہمیں آسانی سے گزاریں گے، ہماری مدد بھی فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ، اور ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ روزانہ زیادہ نہیں تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی بنوائیں۔ آپ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ایسے واقعات سب تک پہنچے۔ کوئی نہ کوئی اس ویڈیو کی وجہ سے درود شریف کی عادت تو ضرور بنائے گا انشاءاللہ۔ تو لائک بھی کریں، کیونکہ لائک تو یہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ پیارے آقا کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب جب پیارے آقا کا نام آیا کرے تو آپ لازمی درود شریف پڑھا کریں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی، ساری بات ہے زندگی کی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام